الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر آپ کا 5 ہے، یعنی صفحہ نمبر 5 نکال لیجئے، ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ 10 ہجری کا زمانہ ہے۔ نور اسلام کی کرنیں عرب کے کونے کونے میں پھیل چکی ہیں۔ عرب کے تمام قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر کوئی قبیلہ مکمل طور پر مسلمان نہیں بھی ہوا تو اس میں چند افراد ایسے ضرور ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں کی مختصر آبادیاں کہیں کہیں اپنے مذہب پر قائم تھیں، لیکن وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو تسلیم کرتی تھیں۔ اس لیے اب وہ موقع آ گیا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اس کے علاوہ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب حج مکمل اسلامی طریقے سے اور اپنے صحیح وقت پر ادا ہونا تھا۔ لوگوں کو حج کے آداب اور احکام کی تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حج پر تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، آخری خطبے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں یہ کیا گیا آخری خطبہ، ٹھیک ہے؟ حج کیوں کیا گیا؟ تو پیارے بچے، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے پیراگراف میں کہ 10 ہجری کا جب زمانہ آیا، وقت آیا، تو اسلام چونکہ دور دور تک پھیل چکا تھا، اور جب اسلام دور دور تک پھیل چکا اور تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، تمام قبائل سے مراد یہ نہیں کہ ایک جیسے فرد وہاں پر اسلام قبول کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ بھئی اسلام بھی پروان چڑھ رہا ہے، اسلامی سچا مذہب ہے، اسلامی برحق ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود لیکن وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہٹ درمی اور ضدی تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد اگر آتش پرست ہیں تو ہم بھی آتش پرست ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یا پھر عیسیٰ علیہ السلام، یہودی اور عیسائی کہ ہمارے تو نبی وہ ہیں اور پھر ان کی شریعت ہی ہم لے کر چلیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں یہودی تھے یا عیسائی تھے، بہرحال وہ بھی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کر پائے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پیارے بچوں، جب اسلام کو پروان چڑھتے دیکھا تو آقا علیہ السلام چونکہ مکی زندگی آقا علیہ السلام کی 40 سال کم و بیش، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جب مدینے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، تو کیا ہوا؟ وہاں کی علیحدہ زندگی 13 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو کل ٹوٹل ملا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک زندگی 63 سال تھی، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، جب 10 ہجری کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ایک اجتماعی بیان کیا جائے، تربیت کی جائے۔ تمام کے تمام اسلام تو لے کر آ چکے تھے، لیکن اب کیا ضرورت تھی؟ ان کو تربیت کی، ٹرینڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ٹرینڈ کیا، اور اس وقت حج کے کیا مقاصد تھے، خطبہ کس بارے میں تھا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟